تشنگی عشق از وہیبہ فاطمہ۔ میر ہادی کی رگوں میں اس وقت خون کے بجائے لاوا بہہ رہا تھا۔ وہ 2-3 دن سے ہی کانٹوں کے بستر پر لوٹ رہا تھا۔ اس کے منہ سے ادا ہوئے جملے ساری رات اس کے کانوں گونجتے اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ تم درندوں سے کوئی گلہ نہیں، لیکن شاید میرا شوہر مجھے بے آبرو کروانا چاہتا ہے، تبھی تو خود ہی یہاں بھیج دیا۔ اگر وہ اس دن زخمی نہ ہوتی تو میر ہادی جانے کیا کر بیٹھتا۔ وہ جتنی دقتوں سے وہاں پہنچا تھا، اور پھر اس کی گاڑی کا حشر دیکھ کر اس کا خود کا کیا حشر ہوا تھا، یہ تو وہ کسی سے بھی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اور آج زارون کو چوٹ لگی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے شامل نے اسے کال پر بتایا تھا۔ وہ دونوں چونکے تھے۔ آگے پیچھے آفس سے بھاگ کر نیچے آئے تھے تو پارکنگ میں دونوں کا تصادم ہو گیا۔ وہ اسے اگنور کر کے اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ میرے ساتھ چلو، میر ہادی نے سرد سے لہجے میں کہا تھا۔ ضرورت نہیں، میں چلی جاؤں گی، لویزا نے روکھے پن سے کہا۔ تب وہ بے حد جارحیت لیے لویزا کی جانب بڑھا تو لویزا کا دل اچھل کر حرک میں آیا۔ میر ہادی نے اس کی کلائی دبوچی اور اسے اپنی گاڑی کے پیسنجر سیٹ پر پٹخا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ وہ چیخ پڑی۔ تمہارے بچے کا باپ، تسلی بخش جواب تھا۔ لویزا دل ملا اٹھی۔ جب وہ 15 ماہ کا ہو گیا تب یاد آیا ہے آپ کو کہ آپ اس کے باپ ہیں؟ غصے سے شاید لویزا کا دماغ الٹ چکا تھا، تبھی جو منہ میں آیا بولے گئی۔ اس کی ماں اسے اس کے باپ سے چھپا کر نہیں بھاگتی تو بہت پہلے یاد آ جاتا۔ وہ گاڑی چلاتا بڑے تحمل سے جواب دے رہا تھا، مگر لہجہ بلا کا زہر آلود تھا کہ لویزا کی رگیں نیلی ہونے لگی۔ وہ میری کوک میں تھا تب اس کا باپ مجھے طلاق دینے کی بات کر رہا تھا۔ اسے بھی ادھر رکھنا کب آتا تھا؟ تبھی الگ کر بولی۔ ہاں، کیونکہ اس کی ماں ایک بہت بڑی دھوکے باز تھی۔ اس کے باپ کو اپنے من پسند کھلونے کی طرح استعمال کرتی تھی۔ اسے زخموں پر نمک پاشی کرنا خوب آتی تھی۔ لویزا کا چہرہ ضبط کی شدتوں سے لہو چھلکانے لگا۔ گلے میں پھندا سا لگ گیا تو وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ اس بے حس انا پرست شخص کے سامنے اپنے آنسو اب بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی، سو بے رخی اپناتے اپنا منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ میر ہادی کے لبوں کو ایک زخمی سی مسکراہٹ چھو گئی۔ وہ دونوں گھر پہ ہی تھے، کیونکہ جب زارون تیسری سیڑھی سے پھسل کر گرا تب اتفاق سے شامیر سے ملنے آیا تھا۔ اسے چوٹ لگی تو وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگا۔ سدے شکر کہ چوٹ گہری نہیں تھی۔ وہ اس کی پٹی کروا کر اور میڈیسن لے کر گھر واپس آ گیا تھا۔ لویزا اور میر ہادی آگے پیچھے گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بھاگ رہے تھے۔ لاؤنج میں شامر اسے گود میں لیے بیٹھا تھا۔ لویزا نے لپک کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور ڈھیر سارا پیار کیا۔ اسے مجھے دو۔ میر ہادی تڑپ رہا تھا، اس لیے لویزا کو مخاطب کرنا پڑا، لیکن وہ تو آگ کے ڈھیر پر بیٹھی تھی۔ حلق کے بل چلا اٹھی۔ آپ کے بقول میں تو ایک آوارہ اور بد کردار لڑکی تھی، تو آپ سے کس نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ بلکہ آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے میں نے… شٹ اپ! اپنی یہ گھٹیا بکواس بند کرو، اس سے پہلے میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ خبردار میرے بیٹے کے بارے میں کوئی گھٹیا بکواس کی لویزا میر ہادی میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ لویزا کی بات پر جہاں نانو بھونچکا سی اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، وہاں میر ہادی یوں گرجا تھا کہ جیسے وقت بھی استحم کر تھم گیا ہو۔ میر ہادی نے زارون کو اس کی گود سے چھین لیا تھا۔ نانو نے ہی آگے بڑھ کر لویزا کو ایک جھانپڑ رسید کر دیا۔ وہ پھٹی پھٹی بے یقین آنکھیں لیے اپنی نانو کو دیکھے گئی، جنہیں زندگی میں پہلی مرتبہ اتنے غیظ و غضب میں دیکھا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کوئی ہوش مند بیوی اپنے شوہر کے سامنے اتنی گھٹیا باتیں کرتی ہے؟ میں نے تمہاری یہ تربیت تو نہ کی تھی لویزا۔ کیوں اپنے شوہر کو خود سے بزن کرنا چاہتی ہو؟ کیوں اپنے ہی بیٹی کو گالی دے رہی ہو؟ نانو نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تو وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میر ہادی نے ایک نظر اس پر ڈالی اور زارون کو لے کر باہر نکل گیا۔ آگے پیچھے زارون بھی چلا گیا تھا۔ وہ دیر تک روتی رہی۔ نانو ناراض ہو کر اپنے کمرے میں نظر بند ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شامیر اندر آیا تھا۔ بھابھی، میں آپ کو لینے آیا ہوں، چلیں حویلی اپنے گھر چلیں۔ میں کس حیثیت سے آؤں شامیر؟ مجھے صرف اتنا بتا دو۔ زارون کی ماں کی حیثیت سے بھابھی، کیونکہ بھائی اب زارون کو یہاں نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ اسے حویلی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، شامیر نے کہا تو لویزا نے زخمی سی سرخ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا مطلب وہ زارون کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں؟ انہیں کوئی ضرورت نہیں شامیر۔ اس کے سسکتے لہجے میں ٹوٹے مان کی کرچیاں تھیں۔ اگر آپ کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ تب کیوں واپس لینے آتے آپ کو؟ شامیر نے زچ ہوتے ہوئے بے بسی سے کہا تھا۔ وہ مجھے طلاق دینے والے تھے شامیر، لویزا ہسٹریائی انداز میں چیخی۔ لیکن دی نہیں بھابھی، آپ کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ صرف آپ کو تکلیف دینے کی؟ اس وقت وہ ساری باتیں کر رہے تھے، تازہ غم و غصہ تھا اس لیے۔
شامیر کا دل کیا دیوار میں سر دے مارے۔ وہ مجھے اپنی زندگی میں نہیں چاہتے شامیر، انہوں نے ایک مرتبہ بھی۔ بس کریں بھابھی، یوں تو یہ معاملہ کبھی نہیں سلجھے گا۔ جب آپ دونوں ماضی کو ربڑ کی طرح کھینچتے اس میں اپنا مستقبل الجھاتے رہیں گے، دونوں نے ہی انا کا علم بن کر رکھا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے ایک بروکن فیملی کا حصہ بن کر زارون کا کیا مستقبل بنے گا؟ اسی لیے اب آپ کو ہی اپنے بیٹے کے مستقبل کا سوچنا پڑے گا۔ میں آپ کو بھائی کے آگے جھکنے کا ہرگز نہیں کہہ رہا، لیکن اپنے بیٹے کی خاطر بس اپنا ایک یہ قدم ماضی کی الجھنوں سے نکال کر مستقبل کی جانب بڑھا لیں۔ زارون کی خاطر حویلی چلیں۔ آپ جانتی ہیں وہ آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ اسے اپنے ماں باپ دونوں کی ضرورت ہے۔ آپ چلیں گی نا میرے ساتھ؟ شامیر نے اپنی سر توڑ کوشش کر لی تھی، اب امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لویزا نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا تو شامیر نے سکھ کا سانس لیا۔ آپ اطمینان سے اپنی پیکنگ کر لیں، ہم باہر ہی ہیں، شامیر کہہ کر باہر چلا گیا۔ لویزا نے فون اٹھا کر ایک کال ملائی تھی جو آدھی بیل پر ہی ریسیو ہو گئی۔ لیزے، میری بچی، میری گڑیا، تم ٹھیک تو ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ اقبال حمید کی آواز میں صدیوں کی تڑپ تھی۔ اس دن سے اس نے اپنے پاپا سے کلام تک نہیں کیا تھا۔ آج اچانک کال ملائی تو اقبال حمید اچنبھے کے ساتھ پریشان ہو گئے تھے کہ اس قدر ناراضگی کے باوجود ایسا کیا ہو گیا تھا جو وہ انہیں کال کر رہی تھی۔ 3 دن پہلے بھی انہیں اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا جب ان کے فون پر میر ہادی کی کال آئی تھی۔ انہوں نے بادل ناخواستہ کال ریسیو کی، لیکن سامنے سے انہیں جو سننے کو ملا وہ ان کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ میری بیوی کی جان اور عزت خطرے میں ہے، مدد چاہیے آپ سے۔ ویسے بھی اگر میری بیوی کو کسی نے ہاتھ بھی لگا دیا تو آج لاشوں کے ڈھیر بچھا دوں گا میں، پھر وہ کچرا بھی آپ کو ہی صاف کرنا ہے۔ اس نے سپاٹ و بے تاثر لہجے میں ان سے مدد مانگی تھی۔ وہ تڑپ ہی تو گئے تھے، لوکیشن بھیجو۔ انہوں نے سوال جواب نہیں کیا تھا، بس 2 لفظوں میں یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہیں۔ ان کے جوانوں نے ان درندوں کو جہنم واصل کر دیا تھا جو پہلے ہی 2-3 بچیوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا چکے تھے۔ پاپا، میں زارون کو لے کر میر ہادی کے ساتھ جا رہی ہوں، لویزا نے آہستگی سے کہا تو چند پل کے لیے وہ بالکل خاموش تھے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، اپنا اور بیبی کا بہت خیال رکھنا، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے کال کرنا، خوش رہو، جیتی رہو۔ اقبال حمید کے الفاظ پر لویزا پرسکون ہو کر مسکرائی تھی۔ اقبال حمید نے چند ضروری ہدایات دے کر فون رکھ دیا۔ لویزا نے کال نانو کو اطلاع دی تو وہ اپنی تمام تر ناراضگی بھلائے اس کے ساتھ پیکنگ کروانے لگی۔ آدھے پونے گھنٹے میں اس پیکنگ ہو گئی تھی۔ جب وہ شامیر کے ہمراہ گھر سے باہر نکلی تو میر ہادی پہلے ہی زارون کو لیے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر برجمان تھا۔ شامیر نے آ کر اس کا سامان ڈگی میں رکھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ لویزا کے لیے اس نے پچھلی جانب کا دروازہ کھولا تو لویزا نے پہلو بدلا، لیکن پھر ناچار اسے اس شخص کے پہلو میں بیٹھنا پڑا جو بظاہر بے نیاز سا ہوا کھڑا تھا۔ زارون اسے گاڑی میں دیکھ کر اس کی جانب ہمکنے لگا۔ لویزا نے ہاتھ آگے بڑھائے تو وہ اس کے پاس آ گیا۔ اسے پکڑتے لویزا کے ہاتھ اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائے تو لویزا کے تو آسان خطا ہوئے وہ بھی پہلو بدل کر رہ گیا۔ لویزا نے جلدی سے زارون کو گود میں لیا، اپنا رخ اس سے ذرا سا پھیر لیا تو رانا میر ہادی نے سختی سے اپنا جبڑا بھینچ لیا۔ جب گاڑی حویلی کی طویل اوریز ڈرائیو وے پر رکی تو لویزا اور زارون دونوں سیٹ سے سر ٹکائے سو رہے تھے۔ میر ہادی نے ایک گہری نگاہ اپنے پہلو پر ڈالی جو تقریباً 2 سال بعد آباد ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے لیے بغیر وہ حویلی میں تھی۔ احساس برتری کو بڑی تقویت ملی تھی۔ اب بس اس طرح جیسے وہ اس کی زندگی سے گئی تھی، انہیں پیروں واپس آ جاتی تو سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا۔ ایک مرتبہ اسے بول کر کہ ہاں وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، تبھی مرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بولنا تو لویزا ہی نے تھا نا۔ کیا ہوا جو میر ہادی اس لڑکی کے عشق میں اسی وقت اپنے دل و جان سے گرفتار ہو گیا تھا جب پہلی مرتبہ لویزا نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا؟ اسے تو بعد میں سمجھ آیا وہ اپنی ہی شادی پر کیوں خوش نہیں تھا، کیونکہ میر ہادی وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت اسے اپنے جذبات سمجھ نہ آئے، لیکن اب 2 سال سے وہ اپنا محاسبہ ہی تو کیے ہوئے تھا کہ کیوں وہ اس سے مل گیا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اس کی کردار کشی کی اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر، وہ اس کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ تو تب پتہ چلا جب وہ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی جان دینا چاہتی تھی، تب اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے بچا لیا تھا، اور پھر بعد میں تو یادداشت جانے کے بعد ہی صحیح، وہی سب کچھ ہوا تھا جو وہ چاہتا تھا، جو اس کا دل، اس کی روح چاہتی تھی۔ پھر برداشت آنے کے بعد وہ انا پرست شخص پھر سے اپنی اکڑ، خودی، احساس برتری کے نشے میں چور شخص چاہتا تھا وہ جھک جائے اور خود سے اس کے ساتھ کی بھیک مانگے، لیکن وہ چلی گئی اور اس کی روح تک تڑپا گئی۔ اب پھر سے گن گن کر بدلے لینے
کی باری تھی۔ تبھی وہ گاڑی سے اتر کر چپ چاپ اندر چلا گیا تو شامیر نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ بھابھی، شامیر نے عقیدت سے اسے پکارا تو لویزا کی آنکھ کھلی۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک شاندار بڑی سی پتھروں سے بنی حویلی نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو پہلو خالی تھا اور وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ اندر چلے، زارون کو مجھے پکڑا دیں، آپ کا سامان ملازم لے آئے گا، شامیر نے کہا تو وہ اس کی تکلیف میں اندر آئی، جہاں وہ بہت بڑے سے لاؤنج میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا بظاہر فون اسکرول کر رہا تھا۔ شامیر یہ بھی اور سوئے گا، کچی نیند اٹھ گیا تو بہت روئے گا، لویزا نے اندر آتے شامیر کو آہستگی سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم نے زارون کا روم پہلے ہی تیار کر رکھا ہے بھابھی، شامیر اسے لیے لاؤنج سے اوپر جاتی سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر آیا۔ وہ ایک دروازہ دھکیل کر اندر آئے تو لویزا مسکرا دی۔ وہ روم واقعی زارون کی تیار کیا گیا تھا، جس میں دنیا جہان کے کھلونے، اس کا بیبی کاٹ اور زارون کا نیا سامان پڑا تھا۔ وہاں ایک سنگل بیڈ ہی تھا۔ شامیر، میرا سامان بھی اسی روم میں منگوا دو، لویزا نے اطمینان سے کہا۔ لیکن بھابھی، زارون کے لیے بھائی نے گورننس کا انتظام کر رکھا ہے، شامیر منمنایا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں شامیر، میں یہاں صرف زارون کے لیے آئی ہوں تو صرف زارون کے پاس ہی رہوں گی، کسی گورننس کی ضرورت نہیں۔ لویزا نے دو ٹوک لہجہ اختیار کیا تو شامیر کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ اوکے، میں بھیجتا ہوں، بس آپ ریلیکس رہیں، وہ کہہ کر روم سے نکل گیا۔ لویزا نے آہستگی سے زارون کو بیبی کاٹ میں لٹایا۔ ملازمہ اس کا سامان اسی کمرے میں پہنچا گئی تو وہ اطمینان سے اپنا سوٹ نکالے واش روم چلی گئی تھی۔ وہ زمینوں کے کام سے حویلی سے باہر نکلا اور جان بوجھ کر راتوں کو ہی واپس لوٹا۔ ایک خوش کن حالات کے تحت ناک کی سیدھ میں اپنے بیڈ روم میں آیا تھا، لیکن پھر جب ہمیشہ کی طرح خالی کمرے نے اس کا منہ چڑھایا تو ایک اندیکھی آگ کے الاؤ میں اس کا تن من سلگ اٹھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے، بے دردی سے جبڑا اور لب بھیجتے سینے مساٹنے والے ابال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، تب اپنے کپڑے لے کر واش روم جا گھسا۔ آدھا گھنٹہ پانی کے نیچے رہنے کے بعد بھی دل میں لگی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ سیاہ ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آیا۔ زارون کو تو دیکھ کر آ ہی سکتا ہوں، کیا کر رہا ہے، وہ سوچتے اپنے کمرے سے نکل کر بغیر دستک دیے ساتھ والے کمرے میں جا گھسا۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ بڑے ریلیکس انداز میں زارون کو اس کی خوراک دے رہی تھی۔ اس کے یوں اندر آنے پر گڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور تیزی سے پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر اپنا وجود چھپایا۔ میر ہادی، جسے اندازہ نہیں تھا اس طرح کی صورتحال کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، اپنا لب دانتوں تلے دبایا۔ زارون، جو ماں کے پہلو میں گھسا ہوا تھا، آہٹ پاتے ہی نکل کر اسے دیکھا اور کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ میر، میرا پرنسس، امیر ہادی بول کر قریب گیا، اسے گود میں بھر کر دھپ سے وہیں بیٹھ گیا تو لویزا جیسے ہائی وولٹیج کا جھٹکا لگا تھا، اچھل کر پیچھے ہٹی۔ میر ہادی نے ایک گہرے سانس بھرتے ایک من پسند خوشبو اپنی سانسوں میں اتری محسوس کی۔ کتنا تڑپا تھا وہ اس لڑکی کے لیے، اس کی قربت کے لیے، اس کے ساتھ کے لیے، اور اس نے اس کے دل و جاں پر اپنی دوری سے اتنا ہی ظلم ڈھائے رکھا۔ اب بھی اس کے بیڈ پر بیٹھنے سے وہ نامحسوس انداز میں ذرا سا پیچھے سرکی تو میر ہادی کا دل کیا ابھی اسی وقت اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے، اپنی شدت و دیوانگی بھری بلکہ وحشتوں سے بھری قربت سے اسے ایسے نوازے کہ اس کا سانس اس کے سینے میں اٹکا دے۔ لیکن میر ہادی کی ڈکشنری میں زبردستی کرنا یا جھکنا کہاں لکھا تھا؟ جیسی آگ اس کے تن من میں لگی تھی، وہی آگ وہ اس لڑکی کے سینے میں منتقل کرنے کا ارادہ پان چکا تھا۔ ادھر وہ اس دراز قامت شخص کا لمبا چوڑا وجود اپنے اتنے قریب محسوس کر اپنے سینے میں اپنی سانس تک اٹکا بیٹھی تھی۔ مردانہ کلون کی مخصوص تیز خوشبو سانسوں میں اتری تو دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہوتا پسلیوں سے سر ٹکانے لگا۔ لویزا نے اپنے لب دانتوں تلے کچلے تھے۔ میرے پرنس، سو جاؤ، صبح آپ کو بہت بڑا سرپرائز ملے گا، وہ کہتا زارون کو بستر پر اتار کر کمرے سے ایک جھٹکے سے باہر نکل گیا۔ لویزا کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی، یہ شخص پتہ نہیں آخر چاہتا کیا تھا، اسے سمجھ نہ آئی، تبھی سر جھٹکتے زارون کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اگلے دن ہی اس نے پوری حویلی میں دوسری شادی کی تیاریوں کا شوشہ چھوڑ دیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر جب شامیر، لویزا اور زارون بریک فاسٹ کر رہے تھے تب تمام ملازمین کو بلا کر تمام حویلی کی نئے سرے سے سیٹنگ اور ڈیکوریشن کرنے کا حکم صادر کیا۔ بہت جلدی بخت سردارنی بن کر اس حویلی میں آنے والی ہیں اور تم لوگوں کو پتہ ہے اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے، اسی لیے جو سیٹنگ بتا رہا ہوں کرتے جاؤ۔ کل زارون کا عقیقہ ہوگا اور پرسوں میرا نکاح، وہ بول رہا تھا اور شامیر کا دل کر رہا تھا اپنا سر پھاڑ لے یا اس پاگل آدمی کا جو جانے کیوں اپنی پرسکون زندگی کو بار بار خود ہی آگ لگا دیا کرتا تھا۔ بھائی آپ، اس سے پہلے وہ تل ملا کر کچھ کہتا، نو آرگیو شامیر،
میر ہادی نے لاپرواہی سے کہا۔ لویزا، جس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا، پھر بھی اپنے تاثرات پر قابو پاتے وہ چپکے سے زارون کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میر ہادی کو یہ وار بھی خالی جاتا دکھائی دیا تو اسے پھر سے لگا اس پر کسی نے لاوے کا پہاڑ انڈیل دیا ہے، تبھی جلتا بھونتا وہاں سے نکل گیا۔ لویزا گہرے گہرے سانس بھرتے کمرے میں آئی تھی۔ یہ آدمی اسے جھکانے کو نہایت اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا تھا۔ لویزا نے اس گھڑی کو کوسا تھا جس گھڑی اسے اس پتھر دل کٹھور اور انازادے سے محبت ہوئی۔ ایک وار تم نے کیا تو اب اگلا میرا وار سہنے کے لیے تیار رہو رانا میر ہادی، دیکھتے جاؤ کس کا وار زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ تم اب جھکو گے بھی اور میرے آگے گھٹنے بھی ٹیک دو گے۔ لویزا نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے خود سے عزم باندھا تھا۔ یہ اگلا دن تھا اور حویلی میں غیر معمولی افراتفری کا عالم تھا۔ میر ہادی اور شامیر نے بہت بڑے پیمانے پر زارون کا عقیقہ کیا تھا۔ پورے گاؤں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ آج بے حد دل سے تیار ہوئی تھی۔ سرخ میرون شیڈ کی ساڑی میں بال کھلے چھوڑ کر ہلکے سے نیچے سے کرل کیے تھے، ہلکے میک اپ پر سرخ یاقوت کی نفیس سی جویلری پہنے اس کی تیاری بڑی قیامت خیز تھی۔ ایک کندھے پر ساڑی کا پلو تھا اور دوسرے پر برینڈڈ شال اوڑھے وہ زنان خانے میں نانو کے ہمراہ زارون کو لیے بیٹھی تھی۔ گاؤں کی خواتین بڑے شوق سے رانا میر ہادی کی شہری بیوی کو دیکھنے آ رہی تھیں۔ اس کا نوخیز حسن اور خوبصورتی دیکھ کر دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتی۔ ملازماؤں نے لویزا کو گھیر رکھا تھا تاکہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ بھی بڑے بااعتماد طریقے سے سب کو ہینڈل کر رہی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب وہ کسی کام سے اندر آیا تھا۔ ایک انتہائی نازک، نفیس اور دلکش دل فریب منظر پر نگاہ ٹھہری تو قدم داخلہ دروازے پر جم سے گئے۔ اسے اتنے عرصے بعد اس طرح یا سنگھار کیے دیکھ رانا میر ہادی کے ہوش پوش اڑ گئے تھے۔ وہاں موجود سب خواتین نے اس کا یوں ٹھٹک کر پتھر ہو جانا محسوس کیا تو کھی کر کے ہنسنے لگی۔ لویزا، جس نے اس کے دل پر کاری وار کرنے کو اتنا سب کچھ کر تو کیا لیا تھا، اب اس کی محض نگاہوں کی تپش سے اسے دانتوں تلے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ خواتین کے ہنسنے پر وہ اپنی ہوش و حواس قائم رکھتا آگے بڑھا اور زارون کو اس کی گود سے لے لیا۔ اس کے دل پر بجلیاں سی گری تھی۔ خود کو سنبھالنا مشکل ہوا تھا تو وہ زارون کو لیے پھر سے مردان خانے چلا گیا، جہاں تقریب میں اقبال حمید نے بھی شرکت کی تھی۔ تقریب بہت اچھے سے اختتام پذیر ہوئی تھی۔ نانو اور اقبال حمید اسے خوش اور مطمئن دیکھ خود بھی مطمئن ہوتے چلے گئے۔ وہ تھکی ہاری زارون کو لیے اس کے کمرے میں آئی مگر بھونچکا سے رہ گئی۔ کمرے میں زارون اور اس کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ وہ پریشان حال سی کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی ملازمہ کھڑی تھی۔ شاید اسی پل کے انتظار میں۔ بیگم صاحبہ، رانا صاحب نے آپ کا اور بیبی کا سارا سامان اپنے کمرے میں شفٹ کروایا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے آج سے آپ دونوں وہیں رہیں گے۔ ملازمہ بول کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ کر جا چکی تھی۔ اس کی آج کی وارفتگی اور دیوان کی بھری نگاہیں یاد کرتے اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ چاہتی تو وہ یہی کچھ تھی کہ وہ متوجہ ہو، ایسا ہو جیسے نظر انداز کرنے میں مزہ آئے، مگر سب تدبیریں الٹی پڑ گئیں کہ مزداق وہ خود ایک شیر کی کچھار میں ہاتھ دے بیٹھی تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے کے مطابق وہی ٹھنڈی سانس پڑتے اس شخص کے کمرے تک گئی تھی۔ اس کے کمرے میں اس کے پاس رہ کر اسے نظر انداز کرنا، آخر اتنا تو وہ کر ہی سکتی تھی۔ تبھی کچھ پرسکون ہوتے کمرے میں داخل ہوئی۔ میر ہادی کمرے میں اس کا شدت سے منتظر تھا۔ آتشین سے جذبات و احساسات نے اس کے اندر آگ لگائی ہوئی تھی۔ وہ جل رہا تھا، اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ جانتا تھا اس کے کرب کے ٹھنڈے میٹھے چھینٹے اس کے سینے میں لگی آگ کو بجھا دیں گے۔ جذبوں کی انتہائی عروج پر تھی۔ ایک عرصے سے اس کو دل و جاں اس کی انگلیوں میں بسے لویزا میر ہادی کو پھر سے چھونے کو بےتاب تھے، اور آج وہ اپنے ارادوں سے سمجھوتا کرنے کو بالکل تیار نہ تھا۔ وہ تھکا ہارا پہلے ہی کمرے میں موجود تھا۔ اس کا اندازہ لیزا کو بالکل نہیں تھا۔ اب وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر نیم دراز تھا اور کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ لویزا نے سوئے ہوئے زارون کو آگے بڑھ کر کاٹ میں لٹایا اور خود بالوں کا میسی سا جوڑا بناتے وارڈروب تک آئی۔ جان تو حلق میں تک اٹک چکی تھی جب اسے بستر چھوڑتے چپ چاپ اپنی جانب بڑھتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ وارڈروب کھول کر اپنے لیے کپڑے نکال رہی تھی جب وہ اس کے پیچھے اس کے بے حد قریب یوں آ کھڑا ہوا کہ لویزا کی پشت اس کے کشادہ سینے سے ٹکرا گئی۔ وہ اس سے پہلے کوئی رد عمل دیتی، میر ہادی کی اپنی باہوں نے بڑی شدت سے اس کے گرد اپنا شکنجہ کس لیا تھا۔ میر ہادی، لویزا نے گھبرا کر اسے پکارا۔ وہ اس کی پیش قدمی جھٹک دینا چاہتی تھی لیکن ایسا کر نہیں پائی تھی۔ شاید وہ بھی خود سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی۔ میر ہادی نے نرمی سے اس کا جوڑا پھر سے کھول دیا۔
اس کے بال اس کے چہرے پر بکھر گئے تو میر ہادی نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا۔ وہ بے حد گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ آج اس کے ہر انداز میں عجیب سی جاریت تھی۔ اس نے خود پر ایک موسم اترنے دیکھا، جانے خزاں کا تھا، جاڑے یا پھر بہار کا، وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ موسم اس کی جان لینے کے در پر ہوا۔ وہ اس جذبوں کے طوفان سے ٹکرائی، اس کی شدت بالکل برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ صبح میر ہادی کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں تھی۔ اس کی زلفیں اس کے سینے پر بکھری ہوئی تھیں۔ خود کا جھکنا، اپنی بے اختیاری اور اس لڑکی کا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا یاد آیا تو وہ ایک مرتبہ پھر سے سر تپیر الگ اٹھا۔ اسے کسمسا کر اٹھتے دیکھ میر ہادی نے بڑی شدت سے اسے خود سے دور پٹکا۔ لویزا، جسے لگا تھا ان دونوں کے مابین سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اب اگلی زندگی پرسکون اور خوشیوں بھری گزرے گی، اس طرح مطلب پورا کرنے کے بعد دھتکار دیا جانا بالکل غیر متوقع تھا۔ رانا میر ہادی، وہ اس تذلیل پر بلبلا اٹھی، تبھی چلا کر اسے مخاطب کیا۔ کیا ہوا؟ رات بھر دل نہیں بھرا؟ توجہ کی اور بھیک چاہیے؟ وہ سرد و سپاٹ چہرہ لیے تو لویزا کو آگ ہی لگ گئی۔ یہ کس قسم کی بےہودہ گفتگو کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ میں نے کب کہا مجھے آپ کی توجہ کی بھیک چاہیے؟ وہ بھڑک اٹھی۔ تو وہ بناؤ سنگھار یا ادائیں دکھانا وہ کس لیے تھا؟ اگر توجہ نہیں چاہیے تھی تو؟ اس نے اطمینان سے اس کو رگڑ ڈالا، لویزا کو جیسے کسی بچھو نے ڈنک مارا تھا۔ آپ کے لیے تو بالکل نہیں تھا، اپنے بیٹے کی خوشی سیلیبریٹ کر رہی تھی میں۔ وہ غرا کر بولی، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ لیکن لیکن مجھے تو ویسا لگا جیسا میں نے کہا۔ چلو بہرحال میرا مطلب تو پورا ہوا، چاہے انچاہے وجہ سے ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ اگر میں اتنی ہی انچاہی ہوں تو آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے سیڈیوس کرنے کی، مجھے کسی ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرنے کی؟ لویزا کا بس نہ چلا، اس شخص کا منہ نوچ لیتی، جو کہنے کو اس کا شوہر تھا لیکن اسے جھکانے کو خود بہت نیچے تک گر رہا تھا۔ تمہارے نام کے ساتھ میرے نام کا دم چھلا لگا ہے، یعنی اگر مجھے اپنی خواہش جائز اور حلال طریقے سے پوری کرنی ہے تو تمہارے پاس ہی آنا پڑے گا۔ اسی لیے وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا۔ لویزا پر کوئی تیزاب پھینک دیتا اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی، اسے کوئی بھڑکتے الاؤ میں پھینک دیتا اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ آج رانا میر ہادی نے اس کی نسوانیت اور اس کے پندار پر وار کیا تھا جسے وہ سہنے کو تیار نہ تھی۔ میں اپنی اتنی تذلیل ہرگز برداشت نہیں کروں گی میر ہادی۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ میر ہادی ٹھٹک گیا۔ بس کچھ دن کرنا پڑے گی، پھر تو میں دوسری شادی کر ہی لوں گا، تمہیں اس کے لیے بھی زحمت نہیں دوں گا۔ وہ پھر بھی وار کرنے سے باز نہیں آیا۔ اگر ایسا کرنا ہے تو مجھے ابھی اسی وقت آزاد کریں، طلاق دیں مجھے۔ وہ حلق کے بل چلا اٹھی تو وہ جانے کیوں مگر لبوں پر سخت تلخی لیے مسکرا دیا۔ تم تو یہاں زارون کے لیے آئی تھی نا، تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں؟ وہ پھر سے طنز کر رہا تھا۔ زارون کے لیے ہی آئی تھی، لیکن جب اسے نئی ماں مل جائے گی تو میری ضرورت بھی نہیں رہے گی، اسی لیے واپس بھی چلی جاؤں گی۔ وہ لاجواب ہوا تھا، یہ بھی کہاں گوارا تھا کہ لاجواب ہو جائے۔ تبھی بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر آیا اور اسے اپنے طریقے سے ان الفاظ پر سزا دی۔ لویزا نے روٹ ہوتے ہوئے اس کے کشادہ سینے پر بے تحاشا مکے برسائے، مگر ادھر فرق کس کو پڑتا تھا؟ بھول جاؤ بیگم، ہمارے خاندان میں کسی عورت کو مر کر ہی اس کے شوہر سے آزادی ملتی ہے، تمہیں بھی مر کر ہی مجھ سے آزادی ملے گی۔ رہنا تو تمہیں اب اسی حویلی میں ہے، آئی تھی اپنی مرضی سے، اب رانا میر ہادی کے اسی قید میں رہنا ہے ساری زندگی۔ وہ پھنکار کر کہتا واش روم میں جا گھسا۔ اور پھر بقول میر ہادی کے جب وہ تیار شیار ہو کر اپنے نکاح کے لیے جانے لگا، یہ وہی لمحہ تھا جب لویزا زارون کو گورننس کے حوالے کیے اپنا لگیج گھسیٹتی کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج تک پہنچی۔ وہ اسی وقت اس کے سر پر پہنچ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کا غضبناک لہجہ لویزا کو متاثر نہ کر سکا۔ نظر انداز کر کے وہاں سے نکلنا چاہا جب رانا میر ہادی نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے ساتھ گھسیٹتے اوپر لے جانے لگا۔ لویزا کے لاکھ ہنگامہ مچانے کے باوجود میر ہادی نے اسے لا کر اپنے بستر پر پٹخا۔ لگتا ہے رات تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آئی، اب ضرور آ جائے گی، وہ کہتا اس کے قریب جانے لگا جب وہ چکنی مٹی کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل گئی۔ خبردار مجھے چھونے کی کوشش بھی کی، اپنا آپ ختم کر لوں گی میں میر ہادی، وہ بے تحاشا روتے ہوئے چلا کر بولی تھی۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ کمال ہے، پہلے میرے قرب کے لیے مرنے کو تیار تھی اور جب اپنی قربت بخش رہا ہوں تو میرے چھونے سے مرنا چاہتی ہو؟ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے سے بھی آگ لگا دینے کا ہنر رکھتا تھا۔ لویزا جان گئی تھی وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، سمجھے آپ؟ وہ لرزتی کانپتی بولی، آنسو تواتر سے گال بھگو رہے تھے۔ میر ہادی نے لہو چھلکاتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔
میری دوسری شادی سے تمہیں آخر اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اپنے مطلب کے سوال پر آیا۔ نہیں ہو رہی، اس لیے تو آپ کو دوسری کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں، تو جانے کیوں نہیں دیتے؟ لویزا کا لہجہ انتہائی منتفر تھا، جو میر ہادی کو بری طرح سلگا گیا۔ اگر تکلیف نہیں تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے مجھے دوسری کا ہوتے دیکھو۔ وہ انتہائی سفاکیت پر اتر آیا۔ آخری مرتبہ آپ سے کہہ رہی ہوں، اگر آپ نے میرا مان توڑ کر آج ہی قدم اٹھایا تو مجھے یہاں روک کر دکھائیے گا۔ پاپا کو کی گئی ایک فون کال مجھے یہاں سے ایسے غائب کر دے گی جیسے میں آپ کی زندگی میں تھی ہی نہیں۔ یہ بات تو اچھے سے جانتے ہیں نا آپ۔ اس کے لہجے میں چیلنج تھا، غرور اور کھلے عام جنگ کا اعلان۔ میر ہادی نے سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، مجھے روک کر یا یہاں سے جا کر دکھانا۔ میر ہادی نے آگے بڑھ کر اس کا موبائل اپنی جیب میں ڈالا، اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں پر ایک چٹتی نگاہ ڈالی اور کمرے سے نکل گیا۔ مطلب رانا میر ہادی نے اس کا مان، غرور اور محبت اپنے پیروں تلے کچل ہی دی۔ حویلی کے سارے لینڈ لائن فون ڈیڈ کر دیے گئے تھے، اسے کوئی ملازمہ فون نہیں دے رہی تھی، اسے حویلی کے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ میر ہادی نے آج اپنی منمانی کی تھی، نکاح بھی کر لیا تھا اور اسے حبس سے بیجا میں رکھا ہوا تھا۔ رات کو وہ سرشار سا ایک فاتح جرنیل کی طرح کمرے میں آیا۔ وہ زارون کو گود میں اپنے پہلو میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کے سرد و سپاٹ چہرے پر ایک بھرپور نظر ڈال کر وہ اس کے پہلو میں نیم دراز ہو گیا۔ لویزا نے اپنا رخ بدلا اور اس کی نزدیکی بڑھاتے میر ہادی اور اپنے بیچ زارون کو لٹا دیا۔ میر ہادی نے اپنا لب دانتوں تلے دبائے زارون کو اٹھا کر کاٹ میں لٹایا اور خود پھر سے آ کر نماز کے قریب نیم دراز ہو گئی۔ میرے قریب آؤ لیزا۔ لہجہ بڑا تحکمانہ قسم کا تھا۔ لویزا نے اپنے جبڑے اور لب بری طرح بھینچے۔ جس سے نکاح کیا ہے اس کے پاس جائیں، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولی۔ اسی کے پاس آیا۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ جس سے دوسرا نکاح کیا ہے، وہ پھنکار کر بولی تو وہ گہرا مسکرایا۔ جس سے دوسرا نکاح کیا ہے، وہ پھنکار کر بولی تو وہ گہرا مسکرایا۔ اس کے ابھی کچھ ضروری کام پینڈنگ ہیں، وہ ابھی رخصتی نہیں دے رہی۔ بڑی معصومیت سے اس نے اپنی مجبوری اور مسئلہ اس کے آگے رکھا۔ تو پھر آپ چلے جائیں اس کے پاس، اس نے گہرے کاٹدار لہجے میں کہا تھا، مگر وہ اچھی طرح جانتی تھی مقابل چکنا گڑا ہے، اس پر کسی جلی کٹی کا اثر نہیں ہونا۔ تو تم جانتی ہو کتنا مشرقی قسم کا شرمیلا سا لڑکا ہوں میں۔ رخصتی سے پہلے بیوی سے ملنے جاؤں گا تو مجھے شرم آئے گی۔ وہ بظاہر سنجیدہ تھا مگر لہجہ بے حد شرارتی۔ لویزا خواہ مخواہ جل کر خاک ہو گئی۔ بات وہ کریں جس سے اگلے بندے کا ہاضمہ خراب نہ ہو، وہ لفظ چبا کر بولی تو وہ ہنس دیا۔ چلو وہ بات کر لیتے ہیں جس سے اگلے بندے کی نیت اور دل خراب ہو جائے۔ وہ نہایت زمائنی انداز میں بولتا ایسی نگاہوں سے اس کے نازک وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھا کہ لویزا خواہ مخواہ پانی پانی ہو گئی۔ میں آپ سے کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بے حد تپی ہوئی تھی۔ میر ہادی اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا، جسے کہنا چاہتا ہو یاد کرو۔ یاد نہیں؟ یہ میری محبت کا ہی ایک انداز ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ پہلے کی طرح تمہیں تپا کر تمہارا غصہ، تمہاری جھنجھلاہٹ دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ تمہاری ایسی ادائیں ہیں جن پر صدقے چلے جانے کا دل کرتا ہے۔ رانا میر ہادی کا بحث کرنا ہے بھی بورنگ۔ تم پہلے کی طرح بس مجھ سے محبت کر لو۔ میر ہادی نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے پر آ پڑی۔ چھوڑے مجھے، خبردار ہاتھ دبایا، دور ہٹے۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلائی تھی۔ بس ایک یہی بات نہیں مان سکتا، باقی جو بات منوانا چاہتی ہو منوا لو۔ میر ہادی کا لہجہ خود بخود شمار آلود ہوا تھا۔ میرا فون مجھے واپس کریں، وہ تڑک کر بولی۔ اس کے علاوہ وہ سنجیدگی سے بولا، اس کے ہاتھ بے باک قسم کی گستاخیوں پر اتر آئے۔ مجھے پاپا کے پاس جانے دیں۔ بے بسی کی انتہا تھی، وہ اس کی باہوں میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی، تبھی لب بری طرح بھینچ لیے۔ اس کے علاوہ میر ہادی نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ آپ آخر کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں مجھ سے؟ ضبط کا باندھ ٹوٹ گیا، وہ بلک بلک کر روتی اس کے کندھے پر مکے برس آ گئی۔ میر ہادی نے اسے اپنے سینے میں بھیجا، مگر تواتر سے گرتے آنسوؤں سے اس کی شرٹ بھیگ گئی تو وہ شرافت سے دور ہٹا۔ سو جاؤ لیزا، آرام کرو، نہیں پریشان کرتا تمہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ لویزا اس سے رخ موڑ کر کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، لویزا کو لگا میر ہادی کے ہاتھ کسی مسیحا کے ہاتھ ہیں جو اس کے تمام زخموں کی مسیحائی کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کی قربت میں انتہائی نرمی، عقیدت اور محبت تھی۔ وہ اب کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر پھر بھی بے بس تھی کہ چاہ کر بھی اس کی جان لیوا جادوئی حصار سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دوپہر کو پریشان حال سا کمرے میں آیا تھا، آ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے روبرو کیا۔ تم نے رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا، صبح بریک فاسٹ نہیں کیا، کیا پرابلم ہے؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟
میر ہادی بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ لویزا کو لگا تھا وہ پوری طرح اس سے انجان اور لاپرواہ ہے، مگر غلط ثابت ہونے پر بے تاثر چہرہ لیے اس کی جانب دیکھے گئی۔ لیزا، میری بات کا جواب دو۔ وہ اس سے سر کھپاتا رہا، مگر اس نے نہ بولنا تھا نہ بولی۔ ایک جامد خاموشی خود پر اوڑھ لی، نہ کچھ بولتی نہ کچھ کھاتی، اور اس کی اس روش پر میر ہادی بری طرح جھنجھلایا، جھٹپٹایا، بے تحاشا پریشان ہوا، مگر اس کے لاکھ سر پٹکنے اور کوششوں کے باوجود وہ اپنی ضد سے ایک انچ بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شامل نے جان بوجھ کر اس سے میاں بیوی کی آپسی چپکلش سے پوری طرح لا تعلقی اختیار کیے رکھی۔ وہ چاہتا تھا وہ آپس کے مسئلے مسائل اب کی بار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلجھا لیں۔ آج تیسرا دن تھا۔ زارون کو تیار کر کے وہ اس کا پیٹ پوری طرح بھر کر اسے سلا چکی تھی۔ لویزا اس کا فیڈر لیے کچن کی جانب گئی۔ جب لاؤنج میں پہنچتے تیورا کر زمین بوس ہوئی، بلکہ زمین پر گرتے اس کا سر پاس پڑے ٹیبل سے ٹکرایا تو ماتھے سے خون کی لکیر گال پر بہہ گئی۔ میر ہادی جسے کہیں بھی سکون نہ تھا، جو ابھی ابھی باہر سے لاؤنج میں داخل ہوا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کلیجہ منہ کو آیا تو بھاگ کر اسے باہوں میں بھرا اور وہ اسے کمرے میں لایا۔ لویزا کا سر بے تحاشا کمزوری کے باعث بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ نغنودگی میں بری طرح کراہی۔ میر ہادی نے پوری حویلی سر پر اٹھا لی۔ ملازمہ فرسٹ ایڈ باکس لائی تو میر ہادی نے اس کی پٹی کی۔ وہ جانتا تھا ڈاکٹر کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں، جو 3 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اس کی وجہ سے اسے صرف شدید کمزوری تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میر ہادی کی روح تک تڑپ اٹھی۔ لویزا کی ضد اور پھر خود اذیتی کا یہ عالم، آخر کار وہ لمحہ آ پہنچا جب رانا میر ہادی جیسے انا پرست کو جھک جانا پڑا۔ اپنی شکست فاش اس نے دل و جان سے قبول کی۔ میر ہادی کو آج پتہ چلا تھا اسے اپنی انا، ضد، اکڑ اور ہر دھرمی سے زیادہ اپنی اکلوتی پہلی اور آخری محبت عزیز ہے۔ ملازمہ میر ہادی کے حکم پر کھانے کی ٹرے اس کے کمرے میں تھما گئی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز چہرے پر سرد و سپاٹ تاثر سجائے لیٹی ہوئی تھی۔ میر ہادی اس کے پہلو میں بیٹھا ایک نوالا بنایا اور اس کے منہ تک لے گیا۔ لویزا، کھانا کھاؤ یار، میر ہادی نے اسے کہا تو وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میرا کوئی نکاح وکاح نہیں ہوا وقت سے، اس وقت بس اس کے نکاح میں شرکت کرنے گیا تھا جو میرے دوست علی سے ہوا ہے، میر ہادی نے آہستگی سے بتایا۔ تو آخرکار پتھر کی مورت میں ہلچل ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے میر ہادی کی جانب دیکھا۔ زارون کی قسم، سچ بول رہا ہوں، میر ہادی نے کہا تو آخرکار لویزا نے لہو چھلکاتی سرخ نم آنکھیں لیے اپنا منہ کھولا اور نوالے کو شرف قبولیت بخشی دی۔ ہادی نے سکھ کا سانس لیا۔ اس دن بھی بکواس کر رہا تھا کہ تم انچاہی ہو، یا میں صرف اپنی خواہش پوری کر رہا ہوں؟ تم سے تو میں نے تب سے عشق کیا تھا جب تم نے پہلی مرتبہ مجھ سے اظہار محبت کیا تھا۔ ہاں، مگر انا پرست تھا، ماننے میں دیر کر دی۔ لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ تم نے کبھی یہ سوچنے کا تکلف نہیں کیا کہ تمہاری جان بچانے کو میں نے اپنی جان داؤ پر کیوں لگا دی تھی۔ تمہارا عشق میری رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے رانا لویزا میر ہادی، اس لیے تم مجھے اپنی انا سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ تمہاری خاطر میں اپنی انا کو تمہارے قدموں کی خاک بنا سکتا ہوں، میں خود تمہارے لیے خاک ہو سکتا ہوں۔ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی تو میں جیسے پاگل ہو گیا تھا، اس لیے جب سے ملی ہو بس وہی غصہ تم پر نکال رہا تھا۔ میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتا لویزا، تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ لفظ مسیحائی اس کی رگوں میں اتر رہا تھا۔ لویزا کو سکون در سکون اپنے اندر اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا۔ وہ اس کے آگے جھک گیا تھا، اپنی ہستی فراموش کر گیا تھا، اپنا آپ اسے کھول کر دکھا گیا تھا۔ لویزا آنسو بہاتی کھانا کھا گئی۔ وہ اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلا چکا تھا۔ تو مجھے چھوڑ کر کیوں گئی تھی لیزا؟ وہ اب شکوہ لیے درد بھرے لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے طلاق دینے کی بات کیوں کی تھی؟ وہ چیخ کر کہتی اس کا گریبان جھنجھوڑ گئی۔ چلو، میں تو تھا ہی الو کا پٹھا، تم تو سمجھداری سے کام لیتی۔ وہ سنجیدہ تھا، مگر لہجے میں حسب معمول شرارت اونت کر آئی۔ آئندہ اس وقت تخت کا نام میرے سامنے لیا تو آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ ابھی پنجے جھاڑے ہوئے اس کو نوچ کھانے کو تیار تھی۔ ملکہ کا شوق سلامت سر اور بہت اور کچھ، میر ہادی نے کہتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سختی سے اپنی جانب کھینچا تو وہ سٹپٹا گئی، جو اتنی دیر سے اس سے ہاتھا پائی کرنے پر آمادہ تھے۔ اور کچھ نہیں، اب چھوڑیں اور مجھے میرا فون دیں۔ وہ پھر سے اس کے ہاتھوں کی بے پاکی پر تپ اٹھی۔ وہ تو اسی دن سے تمہاری طرف کے سائڈ ڈرار میں پڑا تھا۔ بے وقوف احمق لڑکی، مجھ سے توجہ ایک پل کے لیے بھی ادھر ادھر کرتی تو نظر آتا نا۔ وہ اب شرارت بھرے لہجے میں اسے چھیڑ گیا۔ لویزا پھر سے سلگ اٹھی۔ ہاں، آپ اتنے ہی شہزادے گلفام ہیں نا جیسے۔ وہ پرسکون تھی اور ہمیشہ کی طرح اس کا دو بدو مقابلہ کر رہی تھی۔ میر ہادی گہرا مسکرایا۔ خیر، تمہارے لیے تو ہوں، اگر نہ ہوتا تو تم ایسے دل و جان سے فدا تھوڑی ہوتی مجھ پر۔ میر ہادی کہتے دانتوں تلے لب دبایا وہ جھنجھلا اٹھی۔ آپ کبھی اس بات کی جان چھوڑیں گے یا نہیں؟ وہ جھلا اٹھی۔
یہ بات میرے جینے کی وجہ ہے لیزا، اس کی جان کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میر ہادی نے نرمی سے کہتے اس کا سر اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھا اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ لویزا اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتی دل سے مسکرائی۔